یہ کوئی ایسے پی ٹی آئی کے محض کوئی اہلکار یا کوئی وہ تنظیمی عہدیدار نہیں تھے، یہ تو اس تعداد میں لوگ جو ہیں یہ تو عوام تھی جو اس میں. اور ظاہر ہے اس میں کوئی سازشی ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں جن کو انوالو کر کے اس طرح کا جو ہے توڑ پھوڑ اور جلاؤ اور ارسن کیا جائے اور اس کا ملبہ پھر پی ٹی آئی پہ ڈالا جائے. کیونکہ میں اپنے کارکنان کو، میں خود پی ٹی آئی لاہور کا صدر رہا ہوں، میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، میں اپنے کارکنان کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہ جو جس طرح کے مناظر میں نے دیکھے ہیں، یہ بڑا آرٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کسی گاڑی کو آگ لگا دینا، کسی گھر کو آگ لگا دینا، کسی انسٹالیشن کو یا کسی مونیومنٹ کو آگ لگا دینا. یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. میرے پاس تو جیب میں ماچس بھی نہیں ہوتی، میں تو ایسے کبھی کبھی سوشل اسموکنگ کرتا ہوں. تو یہ تو بڑا ایک آرٹ ہوتا ہے، بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو تو بڑے مخصوص لوگ ہی جانتے ہیں. اور وہ ایلیمنٹس جو ہیں ممکن ہے کہ ان کو بیچ میں کراؤڈ کے ڈال کے اس طرح کی چیز کر کے پی ٹی آئی پہ ملبہ ڈالنے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ کیا گیا ہو. لیکن ایک میں جو خاص طور پہ ایک بات عرض کروں گا کہ پوری جو ایک پروسیس ہے ہمارے آئین میں جو وضع کردہ ہے، جس کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے تو روز قبل ہی کہا تھا کہ جی یہ آئین میں ایک تقاضا ہے، آئین میں ایک فرمان ہے، تو پھر وہ اس کو نافذ کرنا جو وہ ڈیوٹی بنتا ہے. اور وہ اسمبلی تحلیل وہ تو الیکشن 90 دن میں ہونا ہوتا ہے. وہ الیکشن اور اس کی جو ڈیٹس جو اناؤنس ہوئی، جو کہ پھر سپریم کورٹ نے نافذ العمل کرا کے آئین کو اعلان کروائی، ان ساری پروسیس سے جو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا گیا. اور یہ ایک اور مثال ملتی ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، آئی بلیو ان مائی ہارٹ، یہ یٹ ون مور ایگزامپل کہ کس طرح سے اور جو ملک تباہ و برباد ہو جائے، معیشت تباہ و برباد ہو جائے، اسٹاک ایکسچینج، کرنسی، جو کچھ بھی ہے، بس کسی طرح سے الیکشن سے فرار ہو، یہ عوام کا سامنا جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ وہ نہیں کر سکتی. اور اگر جب ہم گورنمنٹ کر رہے تھے تو ان کا اگر یہ کہنا تھا کہ جی نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے، یہ کہا کرتے تھے نا، یہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ ایک دیا کہ جی نیب جو ہے وہ پچھلی 2 دہائیوں سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو کیا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ راتوں رات جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے بدل جائے گا؟ یہ اچھا اقبال صاحب، میں اگر آپ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھ سکوں تو دیکھیے بتائیے گا کہ آپ لوگ ایک کیس لے کر پٹیشن آپ نے دائر کی ہے، ٹھیک ہے. لیٹ می جسٹ کم ٹو دی پوائنٹ. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو اس طرح اشتعال انگیزی کر رہی ہے، مونیومنٹس کو تباہ کر رہی ہے، املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ آپ کے پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہے، کوئی اور ہے. Am I correct in understanding that? جی بالکل جی. خاص طور پہ دیکھیں، احتجاج کرنا اور پرامن احتجاج کرنا، غیر مسلح احتجاج کرنا، وہ میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے کارکنان اور ہمارے سپورٹرز جو ہیں وہ اس میں وہ بالکل مطابقت رکھتا ہے ہمارے نظریے سے بھی، ہماری پالیسی سے بھی. لیکن اس طرح کا توڑ پھوڑ اور ٹھیک ہے، تو یعنی کہ علی زیدی صاحب پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے جہاں پہ ان کو اور 33 افراد کو گرفتار کیا گیا. Am I correct in saying کہ پھر علی زیدی صاحب کیونکہ پرامن تھے اس لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا 33 لوگوں کے ساتھ، اور جہاں گاڑیاں جلائی گئی وہاں ظاہر ہے کسی کو پکڑ دکڑ نہیں ہوئی؟ جی ٹھیک ہے. اقبال صاحب یہ آگے آ جائیے. القادر جو ٹھیک ہے اب جی 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 میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی زیدی صاحب کی میں نے چھوٹی سی فوٹیج دیکھی ہے، اس میں تو مجھے اور کچھ نظر نہیں، ان کے سوائے اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو وہ ایک وہ جو ہے پک اپ وین میں ڈال رہے ہیں، وہ مجھے نظر آیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. لیکن کسی طریقے سے بھی میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں، کسی طریقے سے بھی پی ٹی آئی، اس کی قیادت، اس کے پارلیمنٹ ممبرز، کوئی بھی اس قسم کی جو ہے آرسن کو اور املاک کو نقصان پہنچانے کو اور وائلنٹ ہونے کو سپورٹ نہیں کرتا. ہماری بالکل کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی کال نہیں دی. اچھا آپ نے ایسی کال نہیں دی اور یہ لوگ کوئی اور ہیں، اور اگر یہ لوگ کوئی اور ہیں تو اس کے پیچھے سازش کیا ہے؟ What is it that they will achieve by doing what they're doing? یہی میں جس طرح اسد عمر صاحب نے بھی اس کو واضح طور پہ کہا ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا پہ، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس کا یہی ہے کہ یہ اس طرح کی ایلیمنٹس کو بیچ میں ڈال کے یہ جو ہے اس طرح کی تباہی یا جس کو ڈسٹرکشن یا وہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ یا آرسن یا آگ لگانا، یہ کر کے اس کا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈالنے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا ہے. یہ اس سے ہم لوگ نہیں کچھ اچیو کر رہے، پی ٹی آئی کو یعنی کہ آپ کو پی ٹی آئی کو ایک لافل طریقے سے نائل نہیں کیا جا سکتا، تو دہشت گرد تنظیم بنا کے نائل کر دے. Is that what you're saying?
کیونکہ اسد عمر صاحب نے یہی کہا ہے. جی بالکل جی, اور اس کی مثالیں موجود ہیں ماضی میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو, نیشنل عوامی پارٹی ایک ہوتی تھی نیپ, اس کو 70 کی دہائی میں, اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ویسے اس وقت جسٹس کارنیلیس کے بینچ نے اس کو کلعدم قرار دے دیا تھا. اس پارٹی کی کلب جو ہے وہ ان کو جب کیا گیا تھا ڈی رجسٹر یا ان کو بین کیا گیا تھا جب, لیکن 70s میں اس طرح سے ہوا تھا اور اس کو پھر سپریم کورٹ نے اپہول بھی کیا تھا. ویسے تو یہ کارروائی عدالتیں ہی کرتی ہیں اور عدالتیں دیکھتی ہیں سارے فیکٹس اور اس میں سرکمسٹانسز کیا ہیں, لیکن آبویسلی کچھ نہ کچھ کریٹ کر کے ہی اس طرح کا جو ہے ایسے آگے اس کو بڑھایا جاتا ہے, کیس اسی طرح میک آؤٹ کیے جاتے ہیں, بعد میں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اقبال صاحب, یہ جو پورا ایک ایٹموسفیئر کریٹ کر دیا گیا, چلیں یہ تو کنفیوزنگ ہے, لیکن وہ کیس کافی کلیئر ہے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, جس میں آپ کو پتا ہے ایک بزنس ٹائکون کے 57 ارب روپے ہیں جو اس وقت حکومت کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کیے گئے. ظاہر ہے اس کی بینیفیشری کون بنا, اس میں بابر اعوان صاحب کا نام پہلے آیا تھا, زلفی بخاری صاحب کا تھا, پھر 400 کنال اراضی کی زمین بھی ہے. تو یہ کیس تو ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن کیس واضح طور پر دلائل تو موجود ہیں. میں آپ کو سچ اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں, دیکھیں میرا پیشہ بھی وکالت کا ہے, although میری اسپیشلائزیشن اس قسم کی فیلڈ میں نہیں ہے جس میں یہ کیس بنایا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے وائٹ کالر کرائم یا نیب کیسز, لیکن بیسکس تو میں جانتا ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ اس کیس کا میں نے تو آج پہلی دفعہ سنا ہے. آج جو اور وہ جو پریس کانفرنس انٹیریئر منسٹر نے کی, اور اس سے پہلے چھوٹا موٹا جو سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ جی اس کیس کے لیے ان کو, میں اس پہ ویسے میں سمجھتا نہیں کہ مناسب ہے کسی کیس پہ تبصرہ کرنا جب تک کہ میں اس کی فائل نہ پڑھ سکوں. میں نے تو اس کے کوئی فیکٹس نہیں دیکھے, صرف سنے ہیں جو آج منظر عام پہ آئے ہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل, یہ تو مبینہ یا اللیجڈ جو ہے اس میں بات کی گئی ہے, ایلیگیشن صرف ہے. اس سے پہلے تو صرف 2 ہی کیسز کا ہم سن رہے تھے مسلسل, گوشہ خانہ والے کا اور وہ جو فنڈنگ والا تھا, پروہیبٹڈ فنڈنگ والا. آج میں نے اس کے بارے میں پہلی دفعہ سنا ہے. تو میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ بہت کیسوں کے بارے میں کہتے ہیں جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن وہ نکلتا کچھ اور ہے, اور عدالتوں میں بہت منہ کالا ہوتا ہے پروسیکیوٹرز کا. چلے ٹھیک ہے. لاسٹلی اقبال صاحب, لاسٹلی آپ کا پوائنٹ چاہوں گی. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ آپ نے نہیں پڑھا, آپ دیکھ لیجیے گا. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نیب کا جو قوانین میں تبدیلی کے خلاف آپ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے, یہ جو ترامیم ہوئی ہے نیب کے قوانین میں, آج انہی قوانین کے بدولت عمران خان صاحب سب کے سامنے گئے ہیں, سب کو پتا ہے کس طرح سے گئے ہیں, کہاں موجود ہیں. کل ان کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا, 90 دن کا ریمانڈ نہیں دے دیا گیا. اتنا تو آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا نون لیگ کا شکریہ تو ادا کر لیں کہ کم از کم یہ حالات نہیں ہوئے. میرے خیال میں ایسا کوئی شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں ہے. آپ کے سامنے بھی وہ ساری فوٹیج ہے, میرے سامنے بھی ہے, سب نے پوری پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھی ہے, اور جس طرح کی آپٹکس اس کے سامنے آئی ہیں, جس طرح سے ایک عدالت کی توہین, اور آپ دیکھیں سیکرٹری داخلہ کو بھی توہین عدالت کا نوٹس گیا ہے, اور ایک اور ڈی جی نیب کو بھی گیا ہے, 2 افسران کو توہین عدالت کا نوٹس گیا ہے. کس طرح سے عدالت کے احاطے کے اندر کی گئی. پھر آپ دیکھیں جب ریاست اس طرح کی کارروائی کرتی ہے تو پھر عوام کی ریاکشن بھی آپ نے دیکھی. میں دونوں طرف سے اس قسم کی توڑ پھوڑ کو کسی کو نہیں سپورٹ کرتا توڑ پھوڑ کو, لیکن جب ریاست اس طرح سے شہریوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور یہ آپٹکس سامنے آتی ہے, تو پھر شہریوں کا آگے سے ریاکشن بھی آپ تصور کر لیں پھر کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ when injustice becomes the norm, resistance becomes the duty.